بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات میری زندگی کی بہت کٹھن رات تھی۔ کچھ دیر پہلے میرا نکاح ہوا تھا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے نکاح کا دن اس کے خوابوں کو پورا ہونے کا دن ہوتا ہے۔ ہر لڑکی نے اپنے جیون ساتھی کے لیے ان گنت سپنے سجائے ہوتے ہیں، مگر میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جس کی نکاح کے دن ایک ایسی زندگی شروع ہونے جا رہی تھی جس کی نہ میں نے کبھی تمنا کی تھی نہ ہی خواہش۔ میرا نام شاہ بانو ہے۔ میرے بابا سندھ کے ایک معروف سیاستدان اور زمیندار تھے، مگر ان کا ذہن جاگیردارانہ نظام سے باغی تھا۔ مزید دادا ابو کے مجبور کرنے پر وہ سیاست میں تو آ گئے تھے، لیکن کوشش کرتے تھے کہ کسی ظلم و جبر کا حصہ نہ بنے۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی بھلائی اور ملک و قوم کے مفاد کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ممکن نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بابا بہت مشکلات کا شکار رہتے تھے، مگر وہ اپنے ارادے کے پکے تھے۔ انہوں نے ہم بہن بھائیوں اور ہماری والدہ کو گاؤں کے فرسودہ نظام سے نکال کر ہمیشہ شہر میں رکھا، جہاں پر ہم نہ صرف اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے بلکہ ہماری سوچ کسی وڈیرے کے بچے کے بجائے ایک ذمہ دار پاکستانی عام انسان جیسی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا اور ہم 4 بہنیں۔ دادا ابو نے بہت کوشش کی کہ میرے والد دوسری شادی کر لیں تاکہ ان کے اور بیٹے بھی ہو جائیں، مگر میرے والد نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ میرا بھائی اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ وادی کاغان گھومنے گیا تھا اور یہیں سے ہم سب کی زندگی ایک دم سے پلٹ گئی۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اتنا بھیانک ہوگا کہ ہم ایک دم آسمان سے زمین پر آ گریں گے۔ بابا کے سیاسی مخالفین نے ایک گہری سازش کے ذریعے بھائی کا ایک دوست، جو کہ ایک بہت بڑے جاگیردار اور بزنس مین کا بیٹا تھا، اس کا قتل اس طرح کروایا کہ میرے بھائی کے خود کے دوست گواہ بن گئے کہ قتل میرے بھائی نے کیا ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ قاتل کون تھا۔ پھر جب بابا نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو سامنے آیا کہ بھائی اور ان کے مقتول دوست کے علاوہ سب لوگ ایک پری پلان کے تحت وادی کاغان بھیجے گئے تھے، جہاں پر ہوٹل سے لے کر گھومنے پھرنے کی ہر جگہ پر ان کی نگرانی کی گئی تھی۔ واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ میرے بھائی اور ان کے دوست اپنے گروپ کے ساتھ پہاڑی علاقے کی سیر کر رہے تھے۔ بھائی کے پاس ان کا لائسنس والا پستول تھا اور ان کے دوست کے پاس بھی۔ بھائی کہتے ہیں کہ جب میں کوئی سامان لینے کے لیے پیچھے کی طرف آیا تو اس کے 10 منٹ بعد گولی چلنے کی آواز آئی۔ جب میں بھاگ کر وہاں پہنچا تو سالار اس حالت میں پڑا ہوا تھا جبکہ گروپ کے دوسرے لوگ غائب تھے۔ بھائی سالار کو اٹھا کر طبی امداد کے لیے بھاگے، مگر سالار نے بھائی کے بازوؤں میں دم دے دیا۔ اسی بھاگا دوڑی میں بھائی کا پسٹل گاڑی سے غائب کر دیا گیا۔ بھائی سالار کو لے کر قریبی ہاسپٹل گئے، مگر وہاں پر پولیس کے سامنے ان کے دوستوں نے بیان دیا کہ شاہ زین اور سالار کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا تھا، جس پر غصے میں آ کے شاہ زین نے سالار کو فائر کر دیا۔ وہ دوست جو وقوعے سے غائب ہوئے تھے، ان سب کا مشترکہ بیان یہ تھا کہ ہم ان دونوں سے کچھ فاصلے پر تھے۔ جب تک ہم بھاگ کر ان تک پہنچتے، شاہ زین فائر کر چکا تھا۔ بھائی چیختے رہے، چلاتے رہے کہ انہوں نے گولی نہیں چلائی، مگر پولیس نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ بابا اطلاع ملنے پر فوراً کاغان پہنچے، مگر تب تک سالار کے گھر والے بھی موقع پر پہنچ چکے تھے، اور پھر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی شاہ زین بھائی کے خلاف FIR درج ہو گئی۔ ابو بالکل بے بس ہو گئے، کیونکہ سامنے سالار کی فیملی ابو سے کہیں زیادہ سیاست میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی تھی، کیونکہ ابو اپنے اصولوں کی وجہ سے پسندیدہ نہیں تھے۔ اس طرح سب کچھ میرے بھائی کے خلاف جاتا رہا۔ آخری کوشش کے طور پر ابو نے ان کو خون بہا دینے کی پیشکش کی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی ساری جاگیر لے سکتے ہیں، لیکن بدلے میں اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں۔ ابو کی اس بات کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے قبیلے کو یہ کہا کہ ان کو رقم یا جاگیر نہیں چاہیے، بلکہ سردار کی بیٹی ونی کے طور پر چاہیے۔ میرا بھائی اس بات پر تیار ہی نہیں تھا اور وہ کہتا تھا کہ خون میں نے نہیں کیا، لیکن اگر یہ بات ہے تو میں پھر پھانسی چڑھنے پر تیار ہوں، مگر کسی صورت اپنی بہن کی قربانی نہیں دوں گا۔ اس بات پر دادا ابو میدان میں آ گئے۔ دوسری طرف ماں بھی کمزور پڑ گئی۔ ابو کی حالت اس وقت ایسی ہی تھی جیسے کہ ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ ونی کا مطلب کیا ہوتا ہے جاگیرداروں میں۔ اور پھر خاندان کے دباؤ اور دادا ابو کی اور امی کی شدید خواہش پر میں نے ابو کو راضی کر لیا کہ وہ مخالفوں سے صلح نامہ کر لیں، اور بدلے میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے۔ دونوں قبیلوں کے سامنے نکاح کی رسم ہوئی اور وعدے کے مطابق میرے بھائی کو رہا کر دیا گیا۔ دادا ابو نے سارے انتظامات کر لیے تھے۔ جیسے ہی بھائی رہا ہو کر آیا، دادا ابو نے
اس کو بیرون ملک بھیج دیا۔ وہ جانتے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے ہو سکتا ہے کہ مخالف وعدہ خلافی کر کے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لے۔ نکاح ہوتے ہی ان کے ساتھ آئی ہوئی 2 ملازمہ زنان خانے میں پہنچ گئیں، اور یوں میں جیتے جی اپنی قربانی دے کر اپنی ماں، اپنی چھوٹی بہنوں، بوڑھے اور کمزور باپ کو روتا تڑپتا ہوا چھوڑ کر مبارک شاہ کی حویلی آ گئی۔ جیسے ہی ہماری گاڑی مبارک شاہ کے پورچ میں جا کر رکی تو وہاں موجود ان کی والدہ، دادی، چاچی اور پھپھو مجھ پر جھپٹ پڑی، میں جو سیاہ رنگ کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر کے آئی تھی، مگر جس نے ساری عمر کسی چھڑی سے بھی مار نہ کھائی ہو اور اتنی ساری خواتین کے تشدد کا شکار ہوئی ہو، تو پھر میری آہیں اور سسکیاں دلسوز چیخوں میں بدل گئیں۔ میرا پورا وجود زخمی ہو چکا تھا، میرے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، میرے ہاتھوں میں موجود سیاران کی چوڑیاں ٹوٹ کر میری کلائیاں لہو لوہان ہو گئی تھی، اور میں دم سادھے ان سے مار کھا رہی تھی۔ ان کا دکھ بہت بڑا تھا۔ بے شک ہم لوگ قصوروار نہیں تھے، مگر جب سارے ثبوت ہمارے خلاف ہوں تو مقتول کا خاندان اور کر بھی کہہ سکتا ہے۔ مبارک شاہ کی والدہ نے مجھے بالوں سے پکڑ کر مبارک شاہ کے قدموں میں پھینک دیا، جو کہ شدید بیزاری میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور بیچ میں بولنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی تھی۔ مبارک شاہ کی ماں جی نے کہا کہ مبارک، ایک بات یاد رکھنا کہ یہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ کبھی بھی اپنے بھائی کے خون سے بے وفائی مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا ایک اور بیٹا اس جہان سے چلا گیا۔ مبارک شاہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے پوری رونت سے میری طرف دیکھا اور مجھ کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ گھر کی تمام خواتین گھر میں جا چکی تھیں۔ اتنے میں اس حویلی کی سب سے پرانی خادمہ سامنے آئی اور کہا، بی بی صاحب اٹھو اور چلو ہمارے ساتھ، آپ کو چھوٹے سائے کے کمرے میں چھوڑ کر آئیں گے۔ اس نے مجھ کو سہارا دے کر اٹھایا اور میں اپنے وجود کو گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ دروازے پہ لا کے اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں خود اندر چلی جاؤں۔ میں شدید خوف کا شکار تھی، مگر مجبور تھی۔ میں دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر چلی گئی۔ وہ اپنے بستر پر دراز تھے، انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں کافی دیر تک ایسے ہی کھڑی رہی، پھر تھک کر ان کے پیر کی طرف زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ فون پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب میں بے حس و حرکت کافی دیر تک بیٹھی رہی تو انہوں نے سخت لہجے میں کہا، لڑکی، حویلی کی خواتین جانے اور تم جانو، تم یہاں سزا کے طور پر آئی ہو اور تم ہماری روایات سے بخوبی آگاہ ہو۔ بے شک تم شہر میں پڑھی لکھی ہو اور گاؤں کا رہن سہن نہیں جانتی، مگر اب تمہیں مکمل طور پر اس صورتحال میں خود کو ڈھال لینا ہوگا۔ میں نے تم سے نکاح اپنی خوشی اور رضامندی سے ہرگز نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا کہ مردوں کا معاملہ مردوں سے طے کیا جائے۔ جس ماں کا جوان بیٹا بھری جوانی میں مٹی تلے جا سویا ہو، اس کی ضد کے سامنے مجھ کو ہار ماننا پڑی۔ وہ تمہیں تمہارے بھائی کے لیے سزا دینے کے لیے تمام عمر تم کو تڑپتا دیکھنے کے لیے یہاں لے کے آئی ہے، تو کبھی بھی مجھ سے کسی رحم دلی کی توقع مت رکھنا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کوئی گنجائش نہیں دلوا سکتا۔ اگر تمہارے خاندان والے بے وقوفی نہ کرتے تو قاتل کو اپنے جرم کی سزا مل جاتی اور ان کی عزت ان کے گھر میں محفوظ رہتی۔ میں تمہارے باپ کی بہت عزت کرتا تھا، مگر جب تمہارے دادا نے خون بہا میں رقم دینے کا ذکر کیا تو اس گھر والوں نے یہی سوچا کہ ونی میں ایک قاتل کی بہن کو لے لیا جائے۔ میں صرف تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کمرے کو تمہارے لیے جہنم نہ بناؤں، مگر میں جب تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے میرے بھائی کی خون کی بو آتی ہے، مگر میں پھر بھی یہی کوشش کروں گا کہ تمہیں اس کمرے میں کسی حیوان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کوشش کرنا کہ میرے سامنے کم سے کم آنا۔ آج رات اپنا بستر بنا کر گزارا کر لو، کل رات تک کسی نہ کسی کو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت خیال آ جائے۔ لائٹ بند کر دو، مجھے صبح جلدی شہر جانا ہے۔ میں جو شدید خوف و ہراس کا شکار تھی کہ نہ جانے اب میرے اوپر کون سی قیامت ٹوٹے گی، ان کے سخت لہجے میں بھی ایک گنجائش محسوس کر کے میرا دل کافی ہلکا ہو گیا تھا، اور میں نے جب نکاح کا فیصلہ کیا تھا تبھی سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی۔ میں نے چپ کر کے لائٹ بند کی اور اپنی چادر کو خود پر لپیٹ کر جا کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اسی طرح بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میری آنکھ بند ہو گئی۔ صبح کے وقت دروازہ بجنے کی آہٹ ہوئی تو میں ایک دم سے ہڑبڑا کر بیدار ہو گئی۔ میں نے بستر کی طرف دیکھا تو مبارک شاہ ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے کمرے میں موجود وال کلاک میں دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں نے جا کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ کمرے کے دروازے پر وہی پرانی ملازمہ تھی۔ اس نے مجھ کو اسی طرح برے حال میں دیکھا تو کہا، بی بی حوصلہ کرو،
اور مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالو۔ جا کر 5 منٹ میں منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ آج سے تمہاری روٹین ہم ملازموں کے ساتھ ہی کام کرنے، سونے، اٹھنے، جاگنے کی ہے۔ کوئی بھی تمہیں اس کے بعد دیر تک کمرے میں نہ دیکھے، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم ملازموں کی بھی شامت آ جانی ہے۔ وہ راہداری میں کھڑی ہوئی اور میں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے چل دی، کیونکہ اتنی بڑی حویلی میرے لیے کسی بھوت بنگلے جیسی تھی۔ صبح کا ڈھیر سارا ناشتہ ملازموں کے ساتھ بنوا کر میں خوفزدہ ہو کر کچن میں ہی بیٹھی رہی، اس ڈر سے کہ کہیں صبح صبح سالار اور مبارک شاہ کی اماں سائیں مجھ کو دیکھ کر پھر سے بھڑک نہ اٹھے۔ کافی دیر میں ناشتہ ہوا تو سب سے پرانی ملازمہ نے مجھ سے کہا کہ اب میں بھی ناشتہ کر لوں، کیونکہ میں نے کل دوپہر سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں جیسے ہی ناشتہ لے کر کچن کے قریب فرش پر بیٹھ کر کرنے لگی کہ ایک دم مبارک شاہ کی پھپھو کچن میں آ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوں، اس نے غصے سے چائے کا بھرا ہوا کپ اٹھا کر میرے چہرے پر انڈیل دیا۔ گرم گرم چائے نے مجھے جلا دیا۔ مجھ کو یوں لگا جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ میرا چہرہ جل اٹھا، میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں زور زور سے چلا کر رونے لگی تو پھپھو نے میرے بال پکڑ کر چلا کر کہا، چیخو، کیونکہ تمہاری چیخوں سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ ہمارا جوان جہان بچہ جب اس حویلی سے گیا تب سے ہمارے اندر اسی طرح زخم لگے ہیں کہ ہماری چیخوں سے عرش لرز اٹھا تھا، مگر ہمارا لال نہیں اٹھ سکا، اور اس کے جانے کے بعد ہمارا ہر دن قیامت بن کر گزرا ہے۔ اب اس درد سے گزرو تاکہ ہم سب کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ پھر مجھ کو بہت بری طرح ٹھوکر مار کر کچن سے نکل گئی۔ میں اپنی قسمت پر چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ جب سب لوگ ناشتہ کر چکے تو ملازمہ نے چپکے سے مجھ کو کہا، بی بی جی، جلدی جلدی کچھ کھا لیں اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ اور مجھ کو واقعی بھوک لگی تھی تو میں جلدی جلدی نوالے لینے لگی۔ اب میری ساس نے ملازمہ کے ہاتھ میرے لیے پیغام بھیجا کہ جو حویلی کے برابر میں پرانی نیکسی ہے اس کی صفائی کرنی ہے۔ ملازمہ یہ خبر مجھ کو دیتے ہوئے بہت پریشان تھی۔ میں نے جب اس کو خوفزدہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بی بی جی، چلیں میں آپ کو لے چلوں۔ یہ عمارت حویلی کے پچھلی جانب بنی ہوئی تھی۔ اس کا گیٹ بہت بڑا عالیشان، مگر اس کا رنگ جگہ جگہ سے اڑا ہوا بدر نگاہ اور بھدا ہو رہا تھا۔ پرانی ملازمہ جس کا نام کریم بی بی تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ جیسے ہی ہم گیٹ سے اندر گئے اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں بے وقوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس پرانی عمارت کو۔ ہمیں سب سے پہلے ڈرائنگ روم اور کچن کی صفائی کرنی تھی۔ جب ہم اندر گئے تو ایک دم سے کوئی جانور بہت زوردار آواز کے ساتھ اڑا۔ کریم بی بی نے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مڑ کر اس طرف دیکھا جہاں سے شور آیا تھا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے صرف سائے کو محسوس کیا تھا جو تیزی کے ساتھ ہمارے سر سے گزرا تھا، مگر دیکھا کسی جاندار کو نہیں تھا۔ کریم بی بی اب بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا۔ ڈرائنگ روم میں بہت بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ خوبصورتی تو تھی مگر عجیب طرح کی وحشت ٹپک رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے جالے اتارنے کا کام شروع کیا۔ کریم بی بی کوشش کر رہی تھی کہ وہ میرے بالکل ساتھ چپک کر ہی رہے۔ جالے اتارنے کے بعد ہم نے دیواریں صاف کرنا شروع کی تو ایک دیوار پر بہت ہی خوبصورت تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں ایک خوبصورت سنہری بالوں والی چھوٹی سی گڑیا لڑکی ایک نوجوان سے آدمی کی گود میں تھی، اور ان کے ساتھ ہی ایک خوبصورت عورت تھی جس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت زیورات پہنے ہوئے تھے۔ میں نے جب وہ تصویر صاف کرنی شروع کی تو مجھ کو لگا کہ جیسے وہ تصویر مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ جب میں نے کریم بی بی سے پوچھا، بی بی جان یہ تصویر کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی سوال جواب نہیں کرو اور جتنا جلدی ہو سکے کام نپٹا کر یہاں سے نکل چلو۔ میں نے ناسمجھی سے سر ہلایا اور جلدی جلدی صفائی کرنے لگی۔ جیسے ہی تصویر کے چہرے صاف ہو کر واضح ہوئے، میں نے ایک بات محسوس کی کہ میں جہاں جہاں کمرے میں گھوم پھر کر کام کر رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری پشت سے بہت ساری آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ میرا چہرہ جلنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور اسی طرح میری آنکھیں دھندلی دھندلی ہو رہی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ڈرائنگ روم اس حد تک صاف ہوا کہ چیزیں اور سامان واضح نظر آنا شروع ہوا۔ اب باری آئی پوچھا لگانے کی، تو میں نے کریم بی بی سے کہا کہ بی بی جان آپ جلدی جلدی جا کر پوچھا لے آئیں۔ تو انہوں نے گھبرا کر کہا، بیٹا آپ کو اکیلا یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ میرے ساتھ باہر تک چلیں۔ میں نے کہا، بی بی
आप बताएं तो सही कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जगह सही नहीं है, इतने बरसों से बंद पड़ी है, आप बहस मत करें, मेरे साथ चलें। मैं 2 दिन बाद पहली बार हंसी। मैंने कहा बीबी जान, जगह बंद पड़ी थी तो क्या होगा, आजकल के इंसानों से ज्यादा खतरनाक तो नहीं होती ना हवाई मखलूक। ये लोग तो फिर कुछ एहसास कर लेते होंगे, मगर आपने इंसानों को देखा है क्या बेकसूर इंसान के साथ किस तरह जानवरों जैसा सलूक करते हैं। खुदा मौजूद है ना बदला लेने के लिए जुल्म का, मगर फिर भी जमीन पर लोग खुद को खुदा समझकर गलत सही का फर्क मिटाकर फैसले करते हैं और किसी बेकसूर को नाकर्दा गुनाह की सजा देते हैं। मेरी आवाज भर गई। मैंने उनको कहा कि आप जाएं, तब तक मैं थोड़ी और सफाई कर लूंगी। तो वो ना चाहते हुए भी हवेली से सामान लेने चली गई और मैं ड्राइंग रूम में लगे हुए शेल्फ में किताबें साफ करने लगी। किताबों की सफाई करते हुए जब मैं ऊपर वाले पोर्शन तक पहुंची तो एकदम से एक बड़ा तस्वीरी एल्बम जोरदार आवाज के साथ नीचे आ गिरा। तजस्सुस की वजह से मैंने फौरी तौर पर एल्बम खोलकर देखना शुरू कर दिया। एल्बम में उन्हीं लोगों की तस्वीरें थीं जिनकी तस्वीर मैं दीवार पर साफ करके आई थी, मगर उन लोगों के अलावा भी बेशुमार लोग थे जो इन तस्वीरों में मौजूद थे। और जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि तमाम तस्वीरें काले रंग के कपड़े में खिंचवाई गई थी और उन तमाम लोगों की आंखों का रंग भूरा था। तस्वीरें कम से कम 50 साल से ज्यादा पुरानी लग रही थी। तो मुझे ये देखकर हैरत हो रही थी कि इस टाइम में रंगीन तस्वीर कैसे बन सकती है। मैं तस्वीरें देख रही थी तो एकदम एल्बम के बीच में मुझको एक खत रखा हुआ मिला। अभी मैं खत को खोलकर पढ़ने ही वाली थी कि एकदम मुझे पीछे से आवाज आई, बीबी जी रुक जाएं। सन्नाटे में एकदम से करीम बीबी की आवाज बहुत बुरी तरह गूंजी और मैं खौफजदा होकर उछल पड़ी। मेरे हाथ से एल्बम नीचे गिर गया। करीम बीबी ने बहुत अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने एल्बम उठाकर वापस उस जगह पर रखा और बीबी से पोछा लेकर वॉशरूम ढूंढने एक बेडरूम तक गई तो मुझे एकदम याद आया कि इतने दिन से बंद घर पड़ा हुआ है तो पानी कहाँ से आएगा। ये सोचकर मैं बीबी को पानी की मोटर चलाने का कहने गई तो मैंने देखा कि ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली पड़ा है। तो मैं एकदम से डर गई। मैंने उनको जोर जोर से आवाज देना शुरू की। तकरीबन 5 मिनट बाद बीबी आई तो उसके हाथ में बाल्टी और पोछा था। मैंने हैरत से कहा कि बीबी, अभी तो आप मुझे बाल्टी और पोछा देकर गई थी, तो ये दूसरा क्यों ले आई। उन्होंने परेशानी से मेरी तरफ देखा और कहा कि पानी की मोटर आपने चला रखी है। मैंने परेशानी से कहा कि नहीं, मैं तो आपको आवाज दे रही थी कि पानी की मोटर ढूंढ के चला दें, मैंने तो नहीं चलाई। तो उन्होंने बाल्टी मुझे पकड़ाई और कहा कि आप काम कर लें और जल्दी जल्दी यहां से चलते हैं। अब हमने दोबारा काम करना शुरू किया। मैं पोछा लगा रही थी और बीबी किचन की सफाई कर रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद डर कर इधर उधर देखती और जल्दी जल्दी काम करने लगती। मुझको सब अजीब लग रहा था, पर मुझे थकन की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उनसे मजीद कोई सवाल नहीं किया। ड्राइंग रूम अब खूब चमक रहा था। मैंने बीबी का किचन साफ करने में भी साथ दिया और 2 घंटे में किचन और ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ हो गए। दिन के तकरीबन 2 बज रहे थे। एकदम से मुझे ख्याल आया कि जब ये घर इतने रोज से बंद है तो ड्राइंग रूम में लगा हुआ क्लॉक कैसे चल रहा है। अभी मैं ये सवाल बीबी से पूछने ही वाली थी कि मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे से कोई निकल कर गया है। मैं खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगी। मुझको कोई नजर नहीं आया। बीबी ने बाहर जाकर मोटर बंद की, सफाई का सामान एनेक्सी के बाहर रखा और मुझे कहा कि बेटा जल्दी चलें, वहां दोपहर का खाना भी बनाना है। तो मैं अपना सवाल भूल कर बीबी के साथ बाहर आ गई। अब हमने मुलाजिमों के साथ मदद की खाना बनाने में। जब मुलाजिम खाना बाहर लेकर जाकर रख रहे थे तो 3 बज रहे थे। एकदम से सालार की अम्मी की चीखने की आवाज आई। उन्होंने कहा, कहाँ है वो मनहूस लड़की, वनी में आई हुई, उसके बाप का घर नहीं है, उससे कहो कि आकर सबको खाना डाल के दे। मैं उनकी आवाज सुनकर खौफ से कांपती हुई बाहर आ गई और डरते डरते सबके पास जा जाकर उनको खाना डाल कर देने लगी। मुबारक शाह भी खाने की टेबल पर मौजूद था और बिल्कुल खामोश था। मैंने खाना देते हुए उससे गौर से देखा। खूबसूरत और वजी चेहरा, बहुत बड़ी बड़ी खामोश आंखें और चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई, जैसे उन्होंने रात में मुझको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। तो मेरा दिल उनके लिए एहतराम से भरा हुआ था। जानबूझकर खाने की टेबल पर मौजूद खातीन, छोटे बच्चे मुझको बार बार आवाज लगाते। कोई मेरा नाम नहीं ले रहा था। सब कह रहे थे कि ए लड़की इधर आओ, ए लड़की उधर आओ।
2 दिन से इस घर में किसी ने मेरा नाम नहीं पुकारा था। एकदम से फुप्पो की बेटी को जब मैंने बिरयानी डालकर दी और जैसे ही मैं वापस पलटने लगी तो उसने अपना हाथ प्लेट पर इस तरह मारा कि प्लेट उछलकर नीचे आ गिरी। उसने एकदम से उठकर मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि ये तरीका होता है किसी को खाना डालकर देने का? तुम अंधी हो गई हो, नजर नहीं आता? मेरी प्लेट गिराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे कपड़े खराब हो गए, कुछ चावल जमीन पर थे और कुछ टेबल पर। तो फुप्पो भी गुस्से से बोली, अब ये चावल उठाकर प्लेट में डालो और यही नीचे बैठकर हमारे सामने खाओ ताकि तुम अगली बार ऐसी गलती ना कर सको। वो माँ बेटी बहुत नफरत और गुस्से से मुझको देख रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए तज़हीक थी। मैंने पलटकर चावल डालना शुरू किए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने नीचे से चावल समेटकर प्लेट में डाले तो मैंने देखा कि मेज के नीचे एक काली बिल्ली बैठी हुई है। मेरी आंखों से पानी भर भर के निकल रहा था। चावलों में टूटा हुआ कांच था जो एकदम से मेरी उंगलियां चीरकर निकल गया। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं जो नाजो नामत में पली बड़ी थी, मेरी छोटी सी छोटी तकलीफ पर मेरे बाबा और अम्मी भागी चली आती थी। मेरे लिए ये सब नया और बहुत मुश्किल था। मैंने अपने हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ रखा था और सिसकियां लेकर मैं उठ खड़ी हुई। मुबारक शाह, जिनका चेहरा अपनी फुप्पो और उसकी बेटी की वजह से गुस्से से तना हुआ था, जब उसने मेरे हाथ से तेजी से खून निकलते देखा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया और उसकी आंखें भी सुर्ख। उसने बहुत जोरदार तरीके से अपना चम्मच प्लेट में पटका और कुर्सी पीछे खींचकर उठ खड़ा हुआ। उसने करीम बीबी को आवाज दी। वो फौरन भागी चली आई। उसने कहा, बीबी, शाहबानो को ले जाओ और इसके हाथ की पट्टी करो और कोई मेडिसिन दे दो। बीबी मेरा हाथ पकड़कर किचन में ले आई। घर की सारी खातीन मुबारक शाह को इतने गुस्से में देखकर दम साधे बैठी हुई थी। एकदम मुबारक शाह की सुतेली वालदा ने मुबारक शाह से कहा, हैरत की बात है मुबारक साईं, वाकई सालार आपका छोटा भाई था। चले, अगर मेरे बच्चों में से कोई होता तो मैं ये समझ सकती थी कि वो आपका सोतेला भाई था, मगर अपने सगे भाई की कातिल की बहन के लिए इतना गुस्सा, इतना ख्याल। साईं, वो वनी में आई हुई लड़की है, आपको मालूम है ना वनी में आने वालियों का क्या मुकद्दर होता है। वनी की किस्मत में इतने दुख भर दिए जाते हैं कि उसके घर वालों को लगने लगता है काश उसके बदले हमारा बेटा ही कत्ल हो जाता, और इसीलिए हमने दुश्मन की सबसे लाडली बेटी का रिश्ता खून बहा में मांगा। मुबारक शाह ने गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारी और कहा, सालार मेरा भाई था, और एक बात आप ध्यान से सुन लें कि आपके बच्चे आपकी औलाद के बाद में हैं और वो पहले मेरे बहन भाई हैं। ये शाहों की हवेली है, यहाँ के कुछ उसूल होते हैं, यही तो फर्क होता है ना अम्मा हुजूर। खून, खानदान और तरबियत का जब आप मेरे बाबा साईं की इज्जत बन गई हैं तो अपनी सोच को भी शाहों वाली सोच बना ले। आपकी इन बातों का असर मेरे छोटे बहन भाइयों पर क्या होगा, ये मुझको नजर आ रहा है। मेहरबानी करके मुझे तकलीफ ना पहुंचाएं, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूं। जब मैं पूरे खानदान से कह रहा था कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए बल्कि मुझे खून का बदला खून चाहिए, तो सियासी कैरियर को बचाने के लिए और आपके बेटे को सेंटर का इलेक्शन लड़वाने के लिए ही मेरे बाबा साईं ने यह फैसला किया है। अब ये लड़की मेरे निकाह में है, इसकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में है। इस जगह मौजूद तमाम खातीन ये बात कान खोल कर सुन लें कि अगर मेरी नज़र आप सब पर है, मैं खामोश अपने दुख में हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर का बड़ा बेटा अंधा, बहरा और गूंगा हो गया है। मैंने 20 साल तालीम हासिल की है और पिछले 10 साल से अपने लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। हम इनके वाली वारिस हैं। अगर हमारे घर में जुल्म का ये दर्जा होगा तो गांव में किसी को गलत काम की सजा कैसे दे सकते हैं। मुबारक शाह की अपनी वालिदा खामोशी से बैठकर आंसू बहा रही थी। उन्होंने झुककर अपनी माँ को कंधे से पकड़कर उठाया, मुलाजिम से कहा कि खाना मुबारक शाह के कमरे में ले आए, और अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं ये सब कुछ किचन से देख रही थी और बिल्कुल साफ आवाज में सुन भी रही थी। बीबी ने मेरे हाथ पर पट्टी बांध दी थी और मुझको पेन किलर टैबलेट भी दे दी। बीबी ने कहा कि बेटा थोड़ा खाना खा लो, तो मैं एकदम से बीबी से लिपट कर रो पड़ी। मुझको अब किचन भी महफूज पनाहगाह नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में इंटरकॉम पर कॉल आई तो मैंने डरते डरते उठाई। आगे से मुबारक शाह ने कहा कि 2 कप चाय के बनाकर उनके कमरे में दे जाओ। बीबी ने चाय बना दी और मैंने दस्तक दी। दरवाजे पर तो उनकी भारी आवाज आई कि दरवाजा खुला है। कमरे में बेड पर उनकी अम्मा साईं लेटी हुई थी और वो उनके पांव दबा रहे थे। मैंने चाय रख दी तो शाह ने कहा, बैठ जाओ। मैं जमीन पर बैठ गई। मैंने सर झुका रखा था। अम्मा साईं ने गुस्से से कहा, बेटा अब ये इस कमरे में रहा करेगी।
میرے کتنے ارمان تھے کہ میں اپنی پسند کی لڑکی کو تمہاری دلہن بنا کر لاؤں۔ مبارک شاہ نے مسکرا کر کہا، اماں یہ لڑکی مہمان ہے، کچھ دن کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور دوسری بات آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ مجھ کو شادی وادی سے کوئی دلچسپی نہیں، شادی آپ سالار۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے دونوں ماں بیٹا رو پڑے۔ مبارک شاہ کی اماں سائی نے کہا کہ بیٹا کاش سالار زندہ ہوتا، وہ تو بھری جوانی میں ڈولی لانے کے بجائے خود 4 کندھوں پر رخصت ہو گیا۔ بیٹا میرا تو دوسرا بیٹا بھی نہیں، تمہارے بابا سائی کو تو چھوٹی بیگم اور ان کے 4 بیٹوں اور بیٹی سے فرصت نہیں ہے، بوڑھی ضعیف کس سے اپنا دکھ کہوں۔ اس کے بعد وہ نفرت سے شاہ بانو کو دیکھنے لگی اور کہا، میرے زخم تب تک نہیں بھر سکتے جب تک اس منحوس کا بھائی زندہ ہے، بیٹا تو اس کو چھوڑ دے اور اس کی ماں کو بھی جوان لاشے کا تحفہ بھیج۔ اس کے بعد وہ شدت سے روتے ہوئے بد دعائیں دینے لگی۔ شاہ بانو آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ غلط نہ ہونے کے باوجود حالات ایسے تھے کہ وہ خود کو ان سب کی تکالیف کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ مبارک شاہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، جنون تھا، لیکن شاہ بانو کو لے کر غصہ نہیں تھا۔ آج کا دن حویلی میں سکون کی طرح گزرا، لیکن کون جانتا ہے کہ سکون کے پیچھے طوفان چھپا ہوتا ہے۔ رات کے 9 بجے جب کچن میں رات کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی تو کچن میں مبارک شاہ کی پھپھو آ گئی۔ اس نے آ کر بے حد سخت لہجے میں کریم بی بی سے کہا، شاہ بانو کو مہمانوں کا کمرہ تیار کرنے کے لیے بھابھی نے کہا ہے، رات کو کسی بھی وقت مبارک شاہ کے دوست آ جائیں گے، ان کے لیے انیکسی میں ایک بیڈ روم صاف کروا دیں۔ کریم بی بی نے خوفزدہ نظروں سے مہرین بیگم کی طرف دیکھا جو کہ سالار کی پھپھی تھی اور بیوہ ہونے کی وجہ سے حویلی میں ہی رہتی تھی۔ جیسے ہی مہرین بیگم واپس پلٹی، شاہ بانو نے کہا، بی بی آپ پریشان مت ہو، ویسے بھی کچن اور ڈرائنگ روم صاف ہے، صرف ایک بیڈ روم ہی صاف کرنا ہے۔ جس پر کریم بی بی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچن کے کام سے فارغ ہو کر جیسے ہی یہ دونوں پرانی حویلی کی عمارت کی طرف جانے لگی تو ایک دم سے نوری جو کہ چھوٹی سی ملازمہ تھی وہ دوڑی دوڑی آئی اور اس نے کہا کہ کریم بی بی آپ کو بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ اب شاہ بانو پریشان ہو گئی تو کریم بی بی نے کہا کہ آپ پرانی حویلی چلیں، میں جلدی جلدی سے آپ کے پیچھے آتی ہوں۔ شاہ بانو نے کہا، ٹھیک ہے آپ جلدی آ جانا۔ جیسے ہی وہ پرانی حویلی کی طرف گئی اس کو لگا کہ جیسے یہ سنسان عمارت بہت پر اسرار سی ہے۔ دروازہ کھولنے کی آواز سناٹے میں گونجی تو خوف سے اس کا چہرہ سفید ہو گیا، مگر دل مضبوط کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ پرانی عمارت کی روشنی جل رہی تھی، اس لیے اس نے تھوڑا حوصلہ پکڑا۔ جیسے ہی وہ عمارت کے اندرونی دروازہ کھول کر اندر جانے لگی تو پلٹتے ہوئے اس کی نظر دروازے کی جانب لگے ہوئے درختوں پر پڑی۔ اسے لگا کہ درختوں پر کوئی جاندار شے موجود ہے جس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک جھرجھری سی لی، بسم اللہ پڑھ کر اندر چلی گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم سے منسلک راہداری میں موجود پہلا بیڈ روم کھولا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ جب اس نے دیکھا کہ بیڈ روم ایسی حالت میں ہے کہ جیسے واقعی کوئی اس کو استعمال کرتا ہو، بس ذرا سی صفائی کی ضرورت تھی، تو اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ اس نے جلدی جلدی صفائی شروع کی۔ بیڈ روم میں موجود بڑی خوبصورت سی ڈریسنگ ٹیبل کو صاف کرتے ہوئے جب اس نے شیشے میں دیکھا تو اس کو لگا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ یہ دیکھ کر ایک دم سے اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور جیسے ہی پلٹی تو اس کی ٹکر ایک لمبے چوڑے وجود میں لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، وہ تھر تھر خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی اس کو مضبوطی سے تھام لیا گیا۔ وہ جو بھی تھا بہت مہربان تھا۔ شاہ بانو نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی تو دیکھا مبارک شاہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ خوبصورت ہنسی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اب شاہ بانو کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس نے خوف سے رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مبارک شاہ نے نرمی سے اس کو کہا، شیری بی بی رونا بند کرے۔ اب شاہ بانو اور بھی حیران ہو گئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھیں اٹھا کر مبارک شاہ کی طرف دیکھا اور کہا، سائیں آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ تو مبارک شاہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے تو اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ فی الحال وقت ایسا ہے کہ میں چاہ کر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ اور آہستگی سے اس کا بازو چھوڑ دیا، پھر آرام سے اس کو بیڈ پر بٹھا کر کہا، آپ رات کے اس وقت پرانی حویلی آ رہی ہیں، آپ نے کسی کو بتانا ضروری سمجھا؟ جس پر شاہ بانو نے کہا کہ مجھے اماں سائی نے ہی پیغام بھجوایا تھا کہ آپ کے کچھ دوست شہر سے کسی وقت بھی آ جائیں گے، اس لیے کمرہ صاف کر دوں۔ کچن اور ڈرائنگ روم میں دوپہر کو ہی صاف کر گئی تھی، اور اب بھی آپ کی پھپھو کو معلوم ہے کہ میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں، اور میرے ساتھ کریم بی بی نے بھی آنا تھا، مگر ان کو ایک دم سے اماں سائی نے کسی کام کے لیے بلا لیا۔
وہ थोड़ी देर में आती ही होगी। मुबारक शाह धीमे से हंसा। अब कमरे में जाकर अपने शोहर को भी तो बता सकती थी। अब शाहबानो की आंखों में हल्का सा शिकवा उभरा। साईं, कभी आप मेरे साथ बात करते हैं? आप तो मुझे ऐ लड़की कहकर पुकारते हैं। भला मैं बनी में आई हुई लड़की, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपके सामने जाकर कुछ कहूं? अब मुबारक शाह ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा और कहा, तो आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? कुछ भी नहीं, शाहबानो ने धीमी आवाज में जवाब दिया और उठकर वहां से बाहर जाना चाहा तो दरवाजे के पास जैसे ही पहुंची, पीछे से मुबारक शाह की आवाज आई, आप बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आपको आज की रात यहां सजा के तौर पर भेजा गया था और बंद कर दिया गया है। करीम बीबी को जानबूझकर वापस बुला लिया गया था। हवेली की खातीन और कुछ मर्द नहीं चाहते कि मेरे भाई के कातिल को सजा दी जा सके, इसलिए असल कातिल से ध्यान हटाने के लिए मेरी अम्मा को बार बार तुम्हारे भाई और तुम्हारे बारे में भड़काते रहते हैं। मगर मैं बहुत जल्द अपने भाई के असल कातिल को गर्दन से पकड़कर अपनी माँ के सामने ले आऊंगा। बस जब तक तुम्हें इस इम्तिहान से गुजरना होगा। हो सकता है कि तुम्हारा चुपचाप सब्र के साथ इस इम्तिहान से गुजर जाना तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से भी बचा ले, और हो सकता है कि तुम मुस्तकबिल में आज़ादी से अपने घर भी वापस जा सको। शाहबानो ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, आप जानते हैं कि मेरा भाई बेगुनाह है। तो मुबारक शाह ने संजीदगी से कहा कि पहले तो मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, मगर अब मैं बहुत सा सच जान चुका हूं और मजीद की कोशिश में हूं, और वादा करता हूं कि जल्द ही तुम्हें भी इस बेगुनाही की सजा से निजात दे दूंगा और साथ में अपने भाई के असल कातिल को अपनी माँ के पैरों में लाकर फेंक दूंगा। तुम आज की रात बाहर नहीं जा सकती, और सुबह जब तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा तो तुमने यही जाहिर करना है कि तुमने ये रात शदीद तकलीफ और परेशानी में गुजारी है। मेरी बात समझ रही हो ना? शाहबानो ने अस्पात में सर हिला दिया। एकदम से लाइट बंद हो गई और शाहबानो के मुंह से दबी दबी चीख निकली। एकदम से मुबारक शाह ने मोबाइल की टार्च जलाई, मेज पर रखकर खुद कमरे से चला गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में सफेद रंग की कैंडल थी। जलती हुई कैंडल की रोशनी में शाहबानो ने देखा ये सफेद रंग के लिबास में और कांधों पे काली चादर लिए मुबारक शाह किस कदर खूबसूरत लग रहा था। शाहबानो एकदम से उसके सामने जा खड़ी हुई। उन दोनों के बीच में कैंडल की रोशनी थी। शाहबानो अब पूरी तरह मुबारक शाह की आंखों में देख रही थी। एकदम से कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने शाहबानो को एकदम से होश की दुनिया में वापस लाकर खड़ा कर दिया। वो परेशानी से चारों तरफ देख रही थी, मगर उसे यह मालूम नहीं हुआ कि जब कमरे की खिड़की, दरवाजा सब कुछ बंद है तो ये इतनी तेज हवा का झोंका कहां से आया। उसने पलटकर देखा तो मुबारक शाह कैंडल रख चुका था। ड्रेसिंग एरिया के सामने सफेद जालीदार कपड़े का पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे खड़ा था और शाहबानो उससे जरा फासले पर। पर्दा अब हिल रहा था। वो ट्रांस की हालत में चलती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और महवियत के साथ मुबारक शाह को देखने लगी। तो वो बोला, शीरी बीबी, इतनी गौर से क्यों देख रही हैं मुझको? नजर ज्यादा जल्दी लग जाती है। और फिर हल्की आवाज में हंस पड़ा। शाहबानो उसको ऐसे देख रही थी जैसे वो पहली बार देख रही हो। एकदम मुबारक शाह की आंखों का रंग बदला। उनकी जगह सुर्ख रंग की तेज रोशनी नजर आई और शाहबानो की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। हवा के झोंके की तरह वो आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर उसको ऐसी जगह ले आया जहां पर पीले बल्ब की रोशनी जल रही थी और बिस्तर पर एक इंसान लेटा हुआ था। शाहबानो ने जब उसको देखा तो वो खौफ से बेहोश होते होते बची, क्योंकि मुबारक शाह उस बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था और उसका वजूद बहुत कमजोर था। एक तरफ ड्रिप चल रही थी और ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। उसने खौफ से देखा कि उसका हाथ मुबारक शाह के हाथ में है। वो दो मुबारक शाह देखकर खौफ से बेहोश होने को थी। जो उसके साथ आया था उसकी आंखों में सिर्फ तेज सुर्ख रोशनी थी, दूसरा वजूद बेहोश पड़ा था। उसने खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखा। उसको लगा कि वो ख्वाब देख रही है, मगर जब उसके साथ आने वाला बोला, शीरी, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। ये है हवेली का सरदार मुबारक। ये 2 साल से यहाँ गुमनाम पड़ा वजूद कोमे में है। नहीं मालूम ये कभी उठ भी सकेगा या नहीं। दूसरी तरफ वो बूढ़ी माँ, जिसका एक ही बेटा जीता जागता था, उसको भी जालिमों ने मौत के घाट उतार दिया। तुम इंसानों से अच्छे तो हम हैं, तुम लोग कितने जालिम हो। हमको लोग कहते हैं हम आग से बनने वाले शर फैलाते हैं। अरे हम तो अपनी दुनिया में गुम रहते हैं, मगर इंसान दूसरे इंसान को अपने जरा जरा से फायदे के लिए चुटकी बजाकर खत्म कर देता है। शाहबानो की आंखें खौफ से फैल गई। एकदम से मुबारक शाह का चेहरा बदल गया।
اب اس کی جگہ ایک عجیب و غریب انسان نما مخلوق کھڑی تھی۔ اس کا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہو چکا تھا، سیاہ بال میں ملبوس، اور چہرے کی جگہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، سرخ آگ کی انگارہ کی طرح آنکھیں۔ شاہبانو کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اتنی ہی دیر میں وہ جس جگہ کھڑی تھی ایک دم سے بدل گئی۔ اب وہ واپس حویلی میں موجود تھی، لیکن کسی اور کمرے میں۔ یہاں جگہ جگہ مکڑی کے جالے اور دھول بٹی اور ویران کمرہ تھا۔ ایک دم سے کوئی بہت بڑا پرندہ اس کے سر سے اڑتا ہوا گزر گیا۔ اس نے خوف سے چیخ ماری۔ کمرے میں عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ خوف سے اس نے زوردار چیخ ماری اور بری طرح چکرا کر گر پڑی۔ اگلی صبح مبارک شاہ جب مارننگ واک سے واپس آیا تب سب گھر والے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سب بری طرح حیران تھے کیونکہ اس کے بازوؤں میں شاہبانو ہوش و حواس سے آری لٹک رہی تھی۔ شاہبانو کے کپڑے بری طرح مٹی سے لت پت تھے۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ نشان تھے، جیسے کسی پرندے نے اس کا چہرہ نوچنے کی کوشش کی ہو۔ مبارک شاہ نے اپنی بیوی کو صوفے پر لٹا دیا اور غصے سے چلا کر بولا، اس لڑکی کو رات کے وقت اکیلے پرانی حویلی کا کمرہ صاف کرنے کے لیے کس نے بھیجا تھا؟ پرانی ملازمہ کریم بی بی جو خوف اور دکھ سے رو رہی تھی وہ آگے آ گئی۔ مبارک شاہ نے سختی سے اس کو کہا کہ آپ چپ رہیے۔ پھر اپنی پھپھو، اپنی والدہ، سوتیلی ماں اور چاچی کی طرف غصے سے گھورنے لگا۔ مبارک شاہ کی والدہ بڑی بی بی نے کہا کہ بیٹا مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس کی پھپھو اور سوتیلی والدہ اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، لیکن چہرے پر معصومیت طاری کر کے کہنے لگی کہ بیٹا ہم کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ جس پر مبارک شاہ نے غصے سے کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کیجیے گا بھی نہیں۔ آپ لوگوں کو صرف سازش کرنی آتی ہے۔ آپ لوگوں کے نزدیک اپنوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، یہ تو پھر غیر ہے۔ میں صبح واک پر گیا تو مجھے اس وقت بھی اس بیچاری کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، مگر میں اپنا وہم سمجھ کر آگے نکل گیا۔ اب واپسی پر دیکھا تو صبح جو تالا لگا ہوا تھا اب وہ تالا موجود نہیں تھا اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو یہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ حویلی میں موجود کسی جانور نے اس کا چہرہ نوچا ہے، جگہ جگہ سے زخمی ہے۔ یہ میرے نکاح میں ہے اور میں پہلے روز ہی بتا چکا ہوں۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کریں کہ مجھے اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں، مجھ کو اس پر کوئی غصہ نہیں، کیونکہ یہ میری مجرم نہیں ہے اور نہ ہی میں ان فضول رسم و رواجوں کو مانتا ہوں۔ اماں جان آپ تو مجھے سمجھتی ہیں نا، آئندہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور رہ گئی بات میرے بھائی کے خون کی تو اس کو میں ہرگز رائے گاہ جانے نہیں دوں گا، میرا یقین رکھیے۔ شاہبانو کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ حویلی کا ڈاکٹر آ کر اس کا معائنہ کر گیا تھا اور انجیکشن اور دوائیں دے گیا تھا۔ اس کو ہوش آ چکا تھا۔ اس کی نظروں میں بار بار رات کے مناظر گھوم رہے تھے، مگر وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا یا کوئی خواب؟ اس نے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر کرونچوں کے نشان دیکھے تو اپنے ماں باپ اور بھائی کو یاد کر کے شدت غم سے بری طرح رونے لگی۔ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور مبارک شاہ سفید اجلے لباس میں کمرے میں چلا آیا۔ اس کو دیکھتے ہی شاہبانو خوف سے لرزنے لگی، جس پر مبارک شاہ کی آنکھوں میں دکھ کے سائے لہرائے، مگر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکان تھی۔ اس نے شاہبانو کے نزدیک بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور جھک کر پوچھنے لگا، زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ جس پر شاہبانو کو ایک دم غصہ آیا اور اس نے پوری طاقت سے مبارک شاہ کا گریبان پکڑ لیا اور چلانے لگی، ایک طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں، اور دوسری طرف اسی بے گناہ کو سزا بھی دیتے ہیں۔ آپ مجھ کو ایک بار میں کیوں نہیں مار دیتے؟ میں جب سے آئی ہوں تب سے یہاں پر سب کے ظلم برداشت کر رہی ہوں، اور جو کچھ رات ہوا کیا وہ سب ٹھیک تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ مجھ کو ایسے رہنے کی کوئی عادت نہیں ہے، مگر میں خود کو آپ لوگوں کا مجرم سمجھ کر آج تک یہ سب برداشت کرتی رہی ہوں، مگر اب نہیں کروں گی۔ آپ کو خون کا بدلہ چاہیے تو میرا خون کر کے مجھ کو ذلت بھری زندگی سے آزادی دے دیں۔ وہ زور زور سے رونے لگی، جس پر مبارک شاہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ کی رگوں میں شاہوں کا خون ہے، اتنی جلدی حوصلہ ہارنا تو نہیں چاہیے۔ آپ جانتی ہیں کہ میرا کتنا نقصان ہوا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو مجھ سے ہی گلا شکوہ ہے۔ میری جگہ اگر کوئی اور آپ کی زندگی میں آتا تو شاید آپ سمجھ پاتی کہ ونی میں آنا کیا ہوتا ہے۔ خیر، جلد ہی آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی۔ ویسے بھی اصلی مبارک شاہ تو سو رہا ہے، اور اس وقت آپ جس کے نکاح میں ہیں اس کو عورتوں پر ظلم و ستم کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پر اسرار انداز میں مسکرانے لگا، اور شاہبانو کو رات کے مناظر ایک دم سے یاد آ گئے۔ اس کے منہ سے ڈر کے مارے چیخ نکلنے والی تھی کہ مبارک شاہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ رات کو حویلی میں گہری خاموشی طاری تھی۔
ایسے میں اطلاع آئی کہ ڈی ایس پی صاحب شاہوں کے مردان خانے میں ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حویلی کی خواتین پریشان سی ہو گئی۔ تمام مردوں کو مردان خانے میں بلا لیا گیا۔ سب سے زیادہ برا حال پھپھو کا اور مبارک شاہ کی سوتیلی والدہ کا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کون سی میٹنگ کر رہی تھی۔ شاہبانو کو کمرے سے نہ نکلنے کا سختی سے حکم دیا تھا مبارک شاہ نے، اس لیے وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ مردان خانے میں جیسے قیامت آ گئی تھی۔ ڈی ایس پی صاحب نے بتایا کہ سالار کا قتل شاہ زین نے نہیں کیا، بلکہ اس حویلی کے بیٹے اور نواسوں نے مل کر اس کو پوری پلاننگ کے ساتھ قتل کروایا ہے، اور سالار کا سوتیلا بھائی قتل کی جگہ سے کچھ دور خود موجود ہو کر یہ سب کروا رہا تھا۔ بڑے شاہ جی سالار کے والد کا یہ خبر سنتے ہی غم و غصے سے برا حال ہو گیا۔ ڈی ایس پی صاحب آپ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ کارروائی کو کس طرح آگے بڑھایا جائے؟ ایک طرف مقتول اس حویلی کا بیٹا تھا، دوسری طرف قتل کرنے والے خود بھی حویلی کے بیٹے تھے۔ کہ اب کیس کی مدیت کی جائے گی یا کیس کو بند کر دیا جائے گا؟ ڈی ایس پی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے اور کہہ کر گئے کہ مشترکہ طور پر سوچ سمجھ کر جلدی آگاہ کر دیں۔ معاملے کو آگے بڑھانا ہے یا تفتیش کو بند کرنا ہے؟ بڑے شاہ جی کی حالت ایسی تھی جیسے وہ ایک دم ہی بوڑھے ہو گئے ہوں۔ چاچا سخت غصے میں تھے اور غم سے بھی نڈھال تھے، جبکہ مبارک شاہ خاموشی سے بیٹھا ان سب کو گھور رہا تھا۔ مزمل شاہ جو کہ مبارک شاہ کے چچا تھے، انہیں اس کی خاموشی پر حیرت تھی۔ مبارک شاہ نے نفرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھ لیا آپ نے نتیجہ ایک طوائف سے شادی کرنے کا۔ میری اماں گھر میں بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتی رہی اور آپ نے شادی کر کے ہم دونوں بھائیوں کے لیے سپولیے پیدا کر دیے۔ کہاں سے لائیں گے آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو واپس؟ حوصلہ ہے آپ کے اندر کہ آپ جا کے میری ماں کو بتا سکے کہ اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ اور آپ کی وہ بہن جس کو میری ماں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا، یہ صلہ دیا آپ لوگوں نے میری ماں کو۔ کیا کارروائی کریں گے؟ اب اپنے بیٹے اور بھانجے کو سزا دیں گے ان کے اس خوفناک جرم کی، یا پھر میں اپنے بھائی کا خون کا بدلہ خود لے لوں؟ حوصلہ ہے آپ کے اندر اپنے بیٹوں کی لاش اٹھانے کا؟ اور وہ جس کو آپ نے مجرم ثابت کر کے اس کی بہن کو ونی جیسی گھٹیا رسم کی بھیٹ چڑھا دیا۔ آپ کتنے لوگوں کے مجرم ہیں بابا سائیں؟ یہ سرداری نظام، یہ رسم و رواج، اپنے سے غریب لوگوں پر ظلم و ستم، خود کو حاکم سمجھ کر دوسروں کی زندگی کے فیصلے کرنا، اس سب کے بیچ میں آپ یہ بھول گئے کہ آپ نے اپنی اولاد کو کس طرح پالنا ہے۔ آپ جن فرعونوں کو پرورش دے رہے تھے غریب لوگوں کو محکوم بنانے کی، انہوں نے اٹھ کر آپ ہی کو ڈس لیا۔ اب کہاں جائے گا آپ کا انصاف؟ مجھ کو خون کا بدلہ چاہیے بابا، آنکھ کے بدلے آنکھ، آپ کا جرگہ، آپ کا فیصلہ۔ اب گھر میں انصاف کریے گا۔ ویسے بھی آپ مجھے سردار بنا چکے ہیں، میں اپنے بھائی کے خون کو ناحق نہیں جانے دوں گا۔ میں پورے خاندان کے سامنے فیصلہ کروں گا اس ناحق خون کا۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ماضی کی طرح مجھ پر قاتلانہ حملہ اس دفعہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جو تب آپ کے ستیلے بیٹوں نے کیا تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا، مگر اب بات میرے چھوٹے بھائی کی ہے۔ یہ رات قیامت کی طرح گزری۔ حویلی پر اماں سائیں سکتے میں تھی، شابانو حیران پریشان۔ حویلی کے ملازم سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جبکہ پھپھو اور مبارک شاہ کی سوتیلی ماں کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے ان کو قتل کی سزا سنا دی گئی ہے۔ شروع میں انہوں نے واویلا کرنے کی کوشش کی، مگر جب مبارک شاہ کے تیور دیکھے تو خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ بڑے شاہ جی بالکل خاموش تھے۔ چاچا اور چاچی کا بھی غم سے برا حال تھا۔ اگلے دن کا سورج فیصلے کا دن کا سورج تھا۔ مبارک شاہ کے دونوں بھائی جو مجرم تھے اور تیسرا پھپھو زاد بھائی، یہ تینوں شہر میں پڑھتے تھے۔ ان کو چھپ کر ان کی ماؤں نے راتوں رات فون کر دیے کہ وہ غائب ہو جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ مبارک شاہ دباؤ میں آ کر خاندان کی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، اور کچھ وقت گزرا تو وہ معافی مانگ کر اپنے بیٹوں کی جان بخشی کروا لیں گی۔ رات دیر گئے، مبارک شاہ جب اپنے کمرے میں گیا تو شابانو صوفے پر بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ مبارک شاہ جا کر اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور بہت نرمی سے اس کے بالوں کو اس کے چہروں سے ہٹا کر غور سے دیکھنے لگا۔ مبارک شاہ کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، پریشانی، غصہ، خوف، مگر اس کے اندر اس پیاری سی لڑکی کے لیے ایک محبت تھی۔ شابانو کو لگا کہ جیسے اس کے پاس کوئی بیٹھا ہے، تو جھٹ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ مبارک شاہ کو دیکھ کر وہ اس کی آنکھوں کے سحر میں کھو گئی۔ مبارک شاہ نے ہلکے سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، کل کے دن آپ کے بھائی کی بے گناہی کا دن ثابت ہوگا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نکاح میں رہنا چاہیں گی یا پھر باعزت طور پر اپنے گھر چلی جائیں گی؟ میں یہ دونوں آپشن آپ پر چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس گھر میں رہنے کے لیے آپ کو دوسری حقیقت کو بھی قبول کرنا پڑے گا کہ آپ کا نکاح ایک انسان سے نہیں، ایک جن ذات سے ہوا ہے۔
میری حقیقت اگر آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں گی تو اس بوڑھی ماں کا ضرور سوچنا جس کا ایک بیٹا کومے میں پڑا ہے اور دوسرا دنیا میں نہیں رہا۔ شاہبانو کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، ان دونوں کے بیچ میں گہری خاموشی تھی۔ شاہبانو نے اپنا سر مبارک شاہ کے کندھوں پر رکھ دیا اور مبارک شاہ نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی۔ اگلی صبح کیا ہونے والا ہے؟ مبارک شاہ جرگے میں اپنے بھائیوں اور کزن کو سزا سنا دے گا یا خاندان کی عزت کے لیے خاموش رہے گا؟ شاہبانو ایک جنزات کے ساتھ رہنا پسند کرے گی، اپنے گھر چلی جائے گی؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔